کبھی کبھی منزلیں اتنی خوبصورت نہیں ہوتی جتنا ان تک پہنچانے والا راستہ ہوتا ہے۔ اسلام آباد کا سیکٹر F6 جہاں بڑے بڑے بنگلے ہیں، چوڑی سڑکیں ہیں اور وہ لوگ رہتے ہیں جن کے پاس زندگی کی ہر آسائش ہے، اسی چکا چوند کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا پارک ہے جہاں شام کے سائے ڈھلتے ہی ایک بوڑھا شخص جس کے بال برف کی طرح سفید ہو چکے ہیں ایک پرانے بینچ پر بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ ایک دن اچانک ایک چمچماتی گاڑی رکتی ہے، ایک نوجوان جس کے لباس سے ہی کامیابی کی خوشبو آتی ہے باہر نکلتا ہے، وہ اس بوڑھے شخص کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ہاتھوں میں ایک فائل اور دل میں تشکر۔ سر، آج میں نے اپنی کمپنی کا پہلا پروجیکٹ مکمل کر لیا ہے اور یہ آپ کی اس پینسل کا صدقہ ہے جو آپ نے 30 سال پہلے مجھے دی تھی۔ یہ الفاظ صرف ایک کامیابی کی خبر نہیں تھے، یہ اس محنت کا صلہ تھے جو 3 دہائیاں پہلے ایک ویران پارک کے کونے میں شروع ہوئی تھی۔ آج یہ پارک صرف سیرگاہ نہیں، خوابوں کی نرسری بن چکا ہے، جہاں کوڑا چننے والے بچے یا اسٹریٹ چلڈرنز اب معاشرے کے مفید رکن ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے معمار بن رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے ماسٹر ایوب کی، وہ شخص جس کے سکول کی دیواریں نہیں بلکہ بلند حوصلے ہی اس کا سکول ہے۔ ماسٹر ایوب کی زندگی 2 آگوں کے درمیان بٹی تھی، ایک وہ آگ جسے وہ فائر بریگیڈ کی گاڑی پر سوار ہو کر بجھاتے تھے۔ ماسٹر ایوب پیشے کے لحاظ سے ایک فائر فائٹر تھے اور ان کی سرکاری ڈیوٹی تھی، جبکہ دوسری وہ آگ جو ان کے سینے میں تھی جہالت کے خاتمہ کی۔ 1986 کا سال تھا۔ ایوب صاحب دیکھتے تھے کہ ارد گرد کچی بستی کے معصوم بچے جن کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے تھیں، وہ کوڑے کے ڈھیروں پر اپنا رزق تلاش کرتے ہیں۔ ان کے والدین کے پاس اسکول کی فیس نہیں تھی، صرف پیٹ کی بھوک کا دکھ تھا۔ ایک دن ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد انہوں نے ایک بچے کو کچرا چنتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، پڑھو گے؟ بچے نے حیرت سے ایوب صاحب کی منہ کی طرف دیکھا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ ایوب صاحب نے اسے ایک پینسل اور ایک کاپی تھما دی۔ یوں کارواں بنتا گیا، اس پارک میں بچے اکٹھے ہوتے گئے۔ ایوب صاحب انہیں پڑھانے لگے۔ لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا، ایوب صاحب، آپ کا کام آگ بجھانا ہے، ان پتھروں میں کیوں کھپ رہے ہیں، ان میں کیوں بیج بو رہے ہیں؟ وہ مسکرا کر کہتے، اگر آج ان ہاتھوں میں قلم نہ دیا تو کل یہی ہاتھ معاشرے کو آگ لگائیں گے۔ میں آگ بجھانے والا ہوں تو آگ بجھاتا ہی رہوں گا۔ مشکلیں صرف پیسے کی نہیں تھیں، کبھی کبھار اپنوں کی تلخی، انتظامیہ کی سختی اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتی تھی۔ آپ تصور کریں، بارش ہو رہی ہے، پارک میں کیچڑ ہے، لیکن ماسٹر ایوب کا سکول نہیں رکا۔ ایک چھتری کے نیچے بچے بیٹھے ہیں اور ماسٹر ایوب زمین پر الف بے جیم لکھنا سکھا رہے ہیں۔ جب اپنے ہی کہتے کہ تم پاگل ہو، اپنی تنخواہ غیروں پر کیوں لٹاتے ہو؟ انتظامیہ کہتی کہ پارک کی خوبصورتی خراب ہو رہی ہے، یہاں سے جاؤ، تو وہ خاموش رہتے، ہاتھ جوڑ دیتے، لیکن سکول بند نہیں کرتے۔ انہوں نے تپتی دھوپ سہی، سرد شاموں میں کھلے آسمان تلے بچوں کو پڑھایا، لیکن کبھی سکول کی گھنٹی کو خاموش نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ استاد اور سوشل ورکر بننے کے لیے کسی سنگ مرمر کی عمارت کی ضرورت نہیں، صرف احساس اور ایک ایسا درد مند دل چاہیے۔ وہ اپنی پرانی سائیکل پر ردی کی دکانوں سے کتابیں اکٹھی کرتے، انہیں لاتے اور ان بچوں کو دیتے، اپنے رومال سے ان بچوں کے ناک صاف کرتے۔ ماسٹر ایوب صاحب صرف حساب نہیں بلکہ انسان بننا سکھاتے تھے۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھومنے لگا۔ وہ بچے جنہیں لوگ کوڑا چننے والے یا اسٹریٹ چلڈرنز کہتے تھے، ان میں سے آج کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پائلٹ، کوئی وکیل اور کوئی اپنی کمپنی کا مالک۔ ماسٹر ایوب بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی کمر جھک گئی ہے، لیکن جب وہ اپنے ان ستاروں کو دیکھتے ہیں تو ان کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ آج اس پارک میں ایک سمارٹ کنٹینر سکول بن چکا ہے۔ دنیا بھر سے لوگ اس عظیم انسان کو ملنے اور دیکھنے آتے ہیں۔
لیکن ایوب صاحب آج بھی ویسے ہی سادہ انسان ہیں، سادہ کپڑے پہنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے تو صرف ایک چراغ جلایا تھا، روشنی تو خدا نے دی ہے۔ حادثات کبھی بھی پوچھ کر نہیں آتے۔ اسی طرح 2022 میں ایک بڑے حادثے میں ان کا پورا خاندان بچھڑ گیا۔ وہ ٹوٹ گئے، ان کا دل ٹوٹ گیا، لیکن ان کا حوصلہ نہیں ٹوٹا۔ وہ آج بھی اسی جذبے سے کھڑے ہیں اور انہی بچوں کی قسمت کو سنوار رہے ہیں۔ پاکستان کو محلات کی طرح ان گمنام مجاہدوں کی ضرورت بھی ہے جو خاموشی سے اندھیرے کے خلاف لڑتے ہیں۔ ماسٹر ایوب نے ہمیں سکھایا کہ بانٹنے کے لیے دولت کا ہونا ضروری نہیں ہے، نیت اور ارادے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے آس پاس بھی کوئی ایسا چراغ جل رہا ہے تو اسے بجھنے نہ دیں، اس کی پہچان بنیں، اس کا ہاتھ تھامیں۔ یاد رکھیے، روشنی پھیلانے سے ہی اندھیرا ختم ہوتا ہے۔ آپ سے میرا سوال ہے، اگر آپ اس طرح کی سچویشن میں ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ ایسے بچوں کو معاشرے کا بہترین فرد بننے میں مدد کریں گے ماسٹر ایوب کی طرح، یا خاموش رہیں گے؟ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ قصہ مختصر زندگی کی کہانیاں کو سبسکرائب کیجیے اور ہم اسی طرح آپ تک لاتے رہیں جیتے جاگتے کرداروں کی کہانیاں۔